اچھا، پھر دوسرا یہ کہ یہ نا 3 بروج اس طرح کے ہیں کہ جن کی عمر 2024 کے اینڈ کے اوپر 40 سال کی بنے گی نا، یہ ان کے لیے 25 پورا اللہ کی طرف سے فائدہ والا چلے گا۔ کئی بروج ہیں، کچھ بروج ہیں جن کو 30 سال کے ہو جائیں گے، ان کے لیے بہتری اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کچھ 45 سال کے ہوں گے، ان کے لیے بہتری آئے گی۔ کوئی 18 سال کے ہوں گے، 27 سال کے ہوں گے، کیونکہ اگلا جو فگر بنتا ہے نا سال کا، وہ 9 بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک کہاوت ہے پنجابی میں، وہ کہتے ہیں یار 12 سال دے بعد تے روڑی دی بھی سنی جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ اس کو جب ہم ایسٹرولوجیکلی دیکھتے ہیں نا، تو شرف مشتری جو ہے نا وہ 12 سال کے بعد آتا ہے۔ مشتری کو شرف حاصل ہوتا ہے جب وہ برج سرطان میں ایک فلانی ڈگری کے اوپر جاتا ہے، ایگزالٹ جب ہوتا ہے وہاں پہ، وہ 12 سال کے بعد فیز آتا ہے جو 2025 میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، سب کو عطا کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے جو اسے نہیں بھی مانگتا۔ ذمہ داری لی ہوئی ہے کہ موتی وہ ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے۔ دوسرا، پرندے، پتھر کے نیچے چھپا ہوا کیڑا، صبح جو اٹھتے ہیں پرندے، ان کو کوئی ہوروسکوپ کا نہیں پتہ ہوتا، کوئی برتھ چارٹ کا نہیں پتہ ہوتا، کوئی راہو کیتو کا نہیں پتہ ہوتا۔ یہ اٹھتے ہیں، گھونسلوں سے نکلتے ہیں، دے سٹارٹ چرپنگ، چہچہانا شروع کرتے ہیں، میرا اللہ ان کو رزق تک پہنچا دے، اتنا مہربان ہے۔ جو ہوروسکوپ کرتے ہیں ہم لوگ ویکلی اس پہ ایمبلی ایسٹرولوجر پہ، اس کے اندر میں تو یہی کہتا ہوں کہ جناب آپ جو ہیں صرف رزق کا صدقہ، اناج کا صدقہ دیں، بہترین۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ یہ نا 3 بروج اس طرح کے ہیں کہ جن کی عمر 2024 کے اینڈ کے اوپر 40 سال کی بنے گی نا، یہ ان کے لیے 25 پورا اللہ کی طرف سے فائدہ والا چلے گا۔ اور وہ 3 بروج میں بتاتا ہوں، یعنی 20-21 دسمبر 2024 کے بعد 40 کے ہو رہے ہیں، یعنی اس میں جنوری بھی آئے گا، اس میں فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہاں کئی بروج ہیں، کچھ بروج ہیں جن کو 30 سال کے ہو جائیں گے، ان کے لیے بہتری اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کچھ 45 سال کے ہوں گے، ان کے لیے بہتری آئے گی۔ کوئی 18 سال کے ہوں گے، 27 سال کے ہوں گے، کیونکہ اگلا جو فگر بنتا ہے نا سال کا، وہ 9 بنتا ہے۔ اس کے اوپر علیحدہ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو ہیں یہ 3 بروج ہیں۔ سب سے پہلا برج جو ہے وہ ہے برج سرطان، کینسر جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ٹھیک، جس سے ان کو فائدہ ہو۔ کینسیرینز کو میں یہ کہوں گا کہ جن کو تو اپنی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے، ٹھیک ہے، جن کو نہیں ڈیٹ آف برتھ پتہ، وہ اپنے نام کا پہلا حرف اگر دیکھتے ہیں نا، ایچ، جس کو لوگ انگلش میں کہتے ہیں ایچ، تو ایچ اگر ہے نا، ایچ حلوے والی ہے یا 2 آنکھوں والی ہے، جن کی نام کی پہلی نشانی ہے یا پہلا حرف ہے، وہ کینسیرینز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کوئی بھی ہے، مگر اگر آپ کا نام ہے یا ایچ ہے، تو بھی کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور آپ کو آئے، ٹھیک ہے۔ یہ حروف بھی ایچ والے جو ہیں ان کو فائدہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہے، گول ہے اور 2 آنکھوں والی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا۔ اچھا، اب ان کو کرنا کیا ہے؟ کینسیرینز جو ہیں یہ بیسیکلی ہاسپٹیلٹی سے جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کسی بھی ذائچے کا چوتھا گھر، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ جو ہے، جن کے ریسٹورنٹس ہیں، یا جو لوگ نئے چاہ رہے ہیں کینسیرینز اپنا کام کو شروع کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ ریسٹورنٹس بنائیں۔ کھانے والی چیزیں جو ہیں وہ ہوم، گھر سے اگر پروڈیوس کریں گے، مثال کے بچیاں گھر میں کام کرنا چاہتی ہیں، آن لائن کرنا چاہتے ہیں، کھانے پینے کا کام جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں۔ اس کے بعد یہ ہیلتھ کیئر کے لوگ ہیں، یعنی کیئر گیورز ہوتے ہیں نا، جس طرح نرسز ہیں۔ اس کے بعد یہ جو پریچ کرتے ہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، یہ کام کریں تو ان کے لیے بہت بہتری ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کے اوپر یہ میڈیکل کے ساتھ اگر ریلیٹڈ ہیں، اس کے اندر مثال کے طور پہ آپ کا ایک کلینک ہے، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایک چھوٹا سا باکس اس کے اندر رکھ دیں، اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ پیسے ڈپازٹ کریں، آپ وہ پیسے لے کے کسی کا اگر بڑا فری علاج کرنا ہے وہ کریں، یا آپ یہ کریں کہ اس سال میں آپ ایک عہد کر لیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا آپ پبلک سروس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آپ اور کینسیرین ہیں، آپ عہد کر لیں کہ اتنا حصہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جائے گا اور اتنا حصہ جو ہے
یہ میں استعمال کروں گا. یہ سال جو ہے آپ کی زندگی کے انشاءاللہ بہترین سالوں میں سے ایک ہے, اور یہاں پہ وہ کام شروع ہوگا روپے پیسے سے ریلیٹڈ, خوش قسمتی سے ریلیٹڈ, کہ جو بڑے لمبے عرصے تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ چلا کے رکھے گا. پھر اسی پیٹرن کے اوپر آپ اپنا جو ہے نا معاملہ کو پریکٹس کرتے ہیں. شادیاں ان کی جو ہیں کینسیرینز کی, وہ اس سال میں جو 40 سال سے اوپر چلی گئی ہیں بچیاں یا لیٹ ہو گئے ہیں بندے بھی, ان کی شادیاں جو ہیں وہ اس سال کے اندر اچھے حالات کے اندر ہوتی ہوئی وہ نظر آئیں انشاءاللہ. اچھا, پھر وہ کینسر والدین جن کے لیے جن کے پاس ارینجمنٹ نہیں ہے بچوں کی شادیوں کے لیے, تعلیم کے لیے, وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت نا اپنی توفیق استعداد کے حساب سے خیرات کریں, یا سفید رنگ کی کوئی چیز جو ہے, چینی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ دودھ ہو سکتا ہے, لسی ہو سکتی ہے, سفید کپڑا ہو سکتا ہے, اس کا استعمال کس طرح سے کریں کہ کسی کو دے دیں. اگر مثال کے طور پہ آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں, آپ 2 چمچ چینی کے جو ہیں وہ ان کو چیوٹوں کو ڈال دیں, آپ کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھانے آیا ہوا ہے, وہ بڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو ہو گیا جی کینسر. اچھا, ان کے لیے ایک چیز اور میں بتاؤں کہ چیسٹ سے ریلیٹڈ جو بیماریاں تھیں, اس میں ہارٹ بھی آ جاتا ہے, اس میں لنگز بھی آ جاتے ہیں, ریبس بھی آ جاتی ہیں, یہ بیماریاں جو ہیں یہ کافی حد تک انشاءاللہ دور ہوتی نظر آئیں. اس لحاظ سے, صحت کے لحاظ سے بھی یہ بہتر سال ہے. ٹھیک ہے جی. کینسیرین جو ہاؤس وائفز ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی جو ٹینشن ہے نا اپنی فیملی سے ریلیٹڈ, بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ, جو آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان سے ریلیٹڈ ختم کریں, ان کے لیے دعا کریں. جو خیرات کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ وہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ان کی چیزیں بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اپنی رحمت کے صدقے وہ چیزیں ٹھیک کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دوسرا برج آ جاتا ہے جی اسکارپیو. اسکارپیو جو ہے اس کا حاکم سیارہ جو ہے وہ مارس ہے. مارس اس وقت ہے تو ڈاؤن پوزیشن میں, مگر یہ واٹر سائن ہے تینوں, ان کو فائدہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے. ان کو یہ چاہیے کہ ریسرچ کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر کام کریں, اور جو اسکارپیو ینگسٹرز جو ہیں, یعنی یہ جو ہے نا مارس, یہ 45-47 ایئرز تک اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اور اس کو یوتھ کا پلانٹ ہی کہا جاتا ہے. تو 40s والے جو ہیں وہ ینگسٹرز ہی ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ اگر یہ منسلک ہے نا سیکیورٹی کے کام کے ساتھ, کسی ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں کہ جس کا تعلق ملک کی سیکیورٹی سے ہے, لوکل سیکیورٹی سے ہے, ان کو یہ چاہیے کہ اپنے ادارے کے اندر کوئی کورسز ہیں اس طرح کے جو پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم یہ والا کام کر لیں گے, یہ کالج چلے جائیں گے, اس میں یوں کر لیں گے, سٹاف کالج چلے جائیں گے, ان کو چاہیے کہ وہ اس سال کے اندر ایگزیکیوشن کریں. ٹھیک ہے, ان کی ترقی اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ. اور وہ لوگ جو تحقیقاتی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں, پولیس کے ساتھ ہیں, اس کے بعد ایجنسیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اپنی ایکسلنس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں سال کا پہلے مہینے یا دوسرے مہینے 2 مہینے تک. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے گریڈز بھی بہتر ہوں گے, اور دوسرا ان کی انکم جو ہے وہ بھی بہتر ہوگی, نام بھی ان کا جو ہے وہ بنے گا. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو اسکارپیو ریلیٹڈ ہے نا پرائیویٹلی کمپیوٹرز کے کام کے ساتھ, اس کے علاوہ جو کر رہے ہیں کیمیکل سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ سال جو ہے پچھلے سال کی نسبت قدرے بہتر سال ہے. اور اس کے اندر اچھا میں یہ بھی بتاتا ہوں, اسکارپیو نے سفر بہت زیادہ کیا. یہ جو 40 ایئرس کے اسکارپیو ہوں گے نا, جو اس سال میں 40 ہو جائیں گے یا 2025 میں 40 کے ہوں گے, ان کے لیے ٹائم جو ہے یہ بہتری کی طرف جائے. شادی کے حوالے سے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن کی شادیوں میں پرابلم رہی, کئی لوگوں کی علیحدگی, خدا نہ خواستہ میرے کتنے کلائنٹس ہیں اسکارپیو علیحدگی میں رہے اور 40 سے اوپر ہیں یا 40 پلس ہیں, تو بیویوں سے علیحدہ ہیں یا بیویاں خاوندوں سے علیحدہ ہیں, یہ ری یونین کا سال ہے ان کا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ ان کی جو ہے ان کی جو ویلتھ ہے نا وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے بہن بھائیوں کے تعاون سے. یہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کسی حد تک بہتری کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا, دوسرا ان کو احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو ان کے لیگل ایڈوائزرز ہیں نا 40 سے اوپر جو لوگ ہیں, ویسے بھی میں کہہ رہا ہوں اسکارپیو کے لیے 40 سے اوپر لیگل ایڈوائزرز جو وکلا ہیں ان کے, ان سے یہ جو بھی بات کریں شیئر کریں یا جو بات ان کو بتائی جائے ان کو چاہیے کہ اس کو کراس ویریفائی کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا میں
بہت ساری جگہوں کے اوپر وکلا کو اس طرح کر کے دیکھا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ دیکھیں جی میری بات ہے کہ انسان ایک جو ہے تالاب میں مچھلی ہوتی ہے نا وہ سارے تالاب کو گندا کر دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے وکلا جو ہیں وہ ایسے ہوں. کوئی ایک آدھ بیچ میں سے پیس ایسا نکل آتا ہے وہ خرابی کرتا ہے لوگوں کے لیے. اچھا بہرحال یہ کہ ان کو یہ چاہیے کہ کانوں کے کچے نہ رہیں. ایون ان کو کوئی خبر ملتی ہے اس کو ویریفائی کیے بغیر اس کے اوپر رد عمل ظاہر نہ کریں. ٹھیک ہے, تو فائدہ آئے گا. ان کو فائدہ اس طرح سے آئے گا, مثال کے طور پہ کوئی ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے, یہ اسپیکولیشن کے اندر جا رہے ہیں, ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اسپیکولیشن کو کراس ویریفائی کریں. ممکن ہے چیز آپ کو غلط بتائی گئی ہو, دوسری جگہ سے آپ کریں. ٹریڈنگ کر رہے ہیں, کئی لوگ ہوتے ہیں کموڈیٹیز کی ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, گولڈ کی کر رہے ہیں, سلور کی کر رہے ہیں, کافی کی کر رہے ہیں, اس کی اس کی. تو وہ لوگ جو آن لائن کام کر رہے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ, ان کو یہ چاہیے کراس ویریفیکیشن کے بعد کوئی اسٹیپ لیں, ان کو فائدہ آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتا ہے جی میں ڈیزیزز کا میں نے بتا دیا ہے. پائسز آتا ہے جی اس کے بعد تھرڈ, وہ بھی واٹر سائن ہے. ہاں جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ نا 3 بروج ایسے ہیں تینوں کہ ان کو حاسدین سے چھٹکارا ملتا ہوا نظر آئے گا. اور ان پہ اگر کوئی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اسپرچولی, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ریزن اس کا یہ ہے کہ واٹر سائن جو ہے نا یہ بڑا اسٹرانگ ہے ریپیل کرنے کے لیے نیگیٹو انرجی کو. یہ پائسز کی ہم بات کرتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کی. پروفیشنلی ایک ساؤنڈ ایئر جو ہے ان کے لیے ہے, خاص طور پہ جو سٹارٹ اپس میں ہیں لوگ جنہوں نے اپنے بزنسز نئے سٹارٹ کرنے ہیں, جو کر رہے ہیں, کے لیے ایک بہتر سال ہے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ شادی, رشتے, منگنی, نکاح کے حوالے سے بھی مڈ آف دا ایئر کے بعد جا کے بہتر ٹائم آتا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے آپ کو. اور دوسرا یہ کہ ٹریولنگ سے ریلیٹڈ ایشوز جو ان کے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے نا, کہ یہ چاہتے تھے ہم ادھر چلے جائیں ادھر جائیں ایسے کریں, وہ بھی آپ سمجھ لیں فرسٹ کوارٹر جب شروع ہوگا ان لوگوں کا جو 40 سے اوپر ہوں گے یا 40 کے ہوں گے. ٹھیک ہے, 40 سے اوپر یعنی 40 سال 2 مہینے 3 مہینے, 41 کے نہیں, جن کا کمپلیٹ ہو ان کے لیے یہ ٹائم جو ہے سفر سے ریلیٹڈ, امیگریشن سے ریلیٹڈ. اس کے بعد ورک ویزاز جو ہیں دوسرے ممالک کے وہ ان کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا فیٹ کا ایریا, اس کا ان کو خیال رکھنا ہے. چلنے میں, اٹھنے بیٹھنے, بھاگنے دوڑنے میں. ایتھلیٹس جو ہیں, جو پائسین ایتھلیٹس ہیں, ان کو میں خاص طور پہ کہوں گا کہ کئی لوگ جو ہیں 40 ایئرس کی ایج میں بھی ایتھلیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر وہ اولڈ ایج ایتھلیٹکس میں یا مڈ ایج ایتھلیٹکس کے لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے پیروں کا خیال رکھنا ہے. خاص طور پہ ہاؤس وائف جو ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ کھانے پینے کے اندر اپنا روٹین جو ہے اس کو خراب نہیں ہونے دینا. اپنی ایکسرسائز سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, خواتین ہیں, حضرات ہیں, ان کو بیلنس رکھیں تاکہ آپ کے انرجی لیولز جو ہیں وہ لو نہ ہو. پائسینس کا نا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے انرجی لیولز کو لو کر دیتے ہیں. اچھا, اسکارپیو کے لیے میں نے ایک چیز بتانی تھی, وہ یہ بتانی تھی کہ یہ لال رنگ کی جو دال ہے نا, یہ منگل والے دن اپنی توفیق کے حساب سے نا لوگوں کو دے دیں. لال نہیں ہوتی, پنک دال ہوتی ہے, وہ تور کی دال, وہ دے دیا کریں. یا پھر یہ کریں کہ سرخ شکر ہوتی ہے وہ حشرات الارض کو سرو کر دیں. دیسی جو چینی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں, کسی کو دے دیں. لال رنگ کا کپڑا جو ہے وہ کسی کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سال بہت اچھا کیری کر کے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. پائسز کے لیے میں یہ بتا دوں کہ پائسینز جو ہیں ان کے لیے اگر یہ کرتے ہیں نا کسی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ, دال ہوتی ہے, ثابت دال ہے, کپڑا ہے, یہ اگر کرتے ہیں تو پھر جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا وہ ملٹیپل ایفیکٹ ان کو دے گی انشاءاللہ, کیونکہ صدقہ رد بلا ہے. اپنے جو بھی آپ کا مذہب ہے, جو بھی آپ کا مسلک ہے, اس کے ساتھ جڑے رہیں. بات اللہ رب العزت کی ہی, ادھر سے جائیں ادھر سے جائیں, کہیں ہے اللہ ہی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتی ہیں. بس یہ یقین رکھیں کہ دیوی کچھ نہیں ہوتی, اصل اللہ ہی.